اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا فرعون، الا کیا ہے جی؟ حرف جر ہے، حرف جر۔ الا کا کیا مطلب ہے؟ کی طرف۔ اب کوئی جملہ بھی حرف سے شروع نہیں ہوتا، یا فعل سے ہوتا ہے یا اسم سے ہوتا ہے۔ تو یہ اب الا جو ہے یہ کہاں سے چلا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اِلیٰ فرعون، فرعون کی جانب۔ پچھلی آیت کے ساتھ یہ آیت تسلسل ہے اس کا۔ اِلیٰ کی طرف ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، وسلطان مبین، اور واضح معجزات کے ساتھ۔ اِلیٰ فرعون، اِلیٰ کی طرف، اِلیٰ حرف جر ہے۔ فرعون، یہ جبار صاحب کیوں ہو گیا جی یہ فرعون پہ الا تو حرف جر ہے، اس نے فرعون کو مجرور کرنا تھا، زیر کیوں نہیں آئی؟ غیر منصرف ہے جی، بالکل زبردست کہا آپ نے۔ فرعون جو ہے یہ جو لفظ ہے یہ غیر منصرف ہے، اس لیے یہ کیا ہے جی؟ دو ہی شکلیں اختیار کرتا ہے، رفع میں پیش اور نصب میں تو زبر ہوتی ہے، جر میں بھی زبر ہی لیتا ہے۔ لیکن یہ کس حالت میں ہے؟ حالت جر میں، یہ ہے مجرور۔ تو پھر مفعول کہہ سکتے ہیں سر؟ ہاں جی، اس کو آپ مفعول کہہ سکتے ہیں ابھی اس حالت میں؟ مفعول، مفعول تو نہیں کہہ سکتے۔ مفعول کے لیے کیا شرط ہے؟ نصب شرط ہے اس کے لیے۔ مفعول کے لیے شرط کیا ہے؟ نصب کو چھوڑ دیں، شرط کیا ہے مفعول کے لیے؟ شرط یہ ہے کہ اس لفظ پر زبر ہونا چاہیے، اور بھائی مفعول کے لیے شرط کیا ہے؟ فاعل بھی ہو، فعل ہو۔ فعل ہوگا کو فاعل ہوگا تو مفعول ہوگا نا۔ یہاں پہ کدھر فعل نظر آئے؟ نہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تو آپ کو بتایا بھائی فعل ہے، یہ ہے مفعول، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے یہ، کیونکہ حالت جر میں مجرور آ گیا ہے۔ یہ ارسلنا کے بعد آیا ہے، ارسلنا اس کا، اس پورے جملے کا مفعول موسیٰ ہے۔ ارسلنا ہم نے بھیجا، نحن فاعل ہے، ارسلہ فعل ہے، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، یہ ہے الی فرعون متعلق فعل ہے، یہ کیونکہ حرف کے ساتھ مل کے آ رہا ہے، تو یہ حرف کے ساتھ جب مل کے آتا ہے حرف جر کے ساتھ تو وہ متعلق فعل۔ کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ واو، اور یہ واو کس چیز پہ عطف ہے جی؟ ارسلنا پہ۔ چلے ابھی دیکھتے ہیں، اس کے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ ملا ان تھا، ملا ان، ملا ان کس کو کہتے ہیں؟ سردار، سردار۔ میم لام حمزہ، ملئ یملأ، کسی چیز کو کسی چیز سے بھر دینا۔ یہ جو اس باب سے ہے نا، باب سمع سے، ملئ یملأ، اس کا مطلب ہے کسی بھر دینا۔ ملئ اس نے بھرا، اور یملأ بھرتا ہے۔ اب قرآن میں کیا استعمال ہوا ہے جی؟ یملأ سے تملأ، یملأ وہ بھرتا ہے، تملأ تم بھرتے ہو، یا وہ مؤنث بھرتی ہے، اور املأ میں بھرتا ہوں۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے تاکید کے دو اسلوب کے ساتھ، لام مزاحلقہ کے ساتھ اور نون ثقیلہ کے ساتھ۔ لا املا ان، لا املا ان جہنم، میں جہنم کو بھر دوں گا، لازماً لازماً میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا فاعل کا جو نسبت ہے وہ گئی ہے۔ تو ملئ یملأ کا کیا مطلب؟ کسی چیز سے کسی کو بھر دینا۔
یہ پھر آئے گا جی باب کرما کے ساتھ، ملوآ یملؤ، اس کا مطلب ہے بھرا ہوا ہونا، بھرا ہوا ہونا یا سردار ہونا۔ اب یہ ملأ کیا ہے؟ یہ اسم ذات ہے، اس کا مطلب ہے سردار، ایسی شخصیت جس کو دیکھ کے آنکھیں، یعنی ایک بھری ہوئی شخصیت، لباس ان کا بولنے کا انداز، یعنی بھری ہوئی شخصیت سے مراد یہاں پہ کیا ہے جی؟ یعنی اس کا کوئی خانہ بھی خالی نہ ہو۔ اس زمانے میں، آج بھی شاید یہی ہو، اس زمانے میں کیا دیکھا جاتا سب سے پہلے جی؟ اس زمانے میں کسی سردار کے لیے سب سے بڑی بات کیا تھی؟ دولت بھی کہہ لیں آپ، دولت سب سے پہلی علامت تھی، دولت، پیسہ اس کے پاس ہو۔ دوسری تھی بیٹے، جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوتے تھے اس کا اتنا زیادہ دبدبہ ہوتا تھا۔ تو بیٹے ہونا اور دولت ہونا، جائیداد ہونا، رشتہ داریاں ہونا، قبیلے کا بڑا ہونا، ہر لحاظ سے دولت، اولاد، قبیلہ کے اعتبار سے جو بھرا ہوا ہو۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز سردار کی کیا ہوتی تھی جی؟ یعنی تعلقات بھی اس کے بہت اونچے ہیں۔ یعنی اگر آج کل پولیس والا کسی بندے کو روک لے یا تھانے میں بلا لے، بس بتانے کی دیر ہے کہ جی اپنے چھوٹے بھائی یا چاچا جی یا ماموں میرے جو ہیں وہ ایس پی کو کون پوچھتا ہے جی؟ جی ایچ کیو میں۔ اس کے بعد پھر پولیس والا کیا کرے گا؟ ہاں جی سردار صاحب چھوڑے گا نہیں تو مرنا ہے اس نے، عزت کے ساتھ چائے پلائے گا جی، غلطی ہوگی، انتہائی معذرت چاہتے ہیں۔ تو ملؤ یملؤ کا مطلب بھرا ہوا ہونا، سردار ہونا، اور ملا ان کا مطلب ہے سردار۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس میں جمع ہے۔ اس میں جمع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں سارے سردار ہی آ جاتے ہیں۔ تو ملا ان کا کیا معنی ہے جی؟ سردار، بھرے ہوئے، جو جن کی پرسنالٹی فل ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا ملا ان، لیکن یہاں پہ تو زیر نظر آ رہی ہے تو یہ ہو گیا ملا ان۔ اب یہ واو نہیں رہا، یہاں پہ الف آ گیا، ملا ان ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، ملا ان کیوں ہوا ہے؟ واو نے آج تک کبھی یہ واو پھر کس پہ عطف ہوا؟ الہ پہ عطف ہوا۔ اس الہ نے، یہ حرف جر تھا، اس نے ملا ان کو بھی مجرور کر دیا۔ یہ واو الہ پہ عطف ہے۔ الہ پھر اونا و ملا ان، لیکن پھر ملا ان نہیں ہوا، ملا ای ہو گیا۔ تو سوال پیدا ہو گیا کس کے سردار ہے؟ سوال کیا پیدا ہوا جی؟ کس کے سردار؟ کیوں؟ یہ مضاف بن گیا، کس کے سردار؟ ہی ضمیر آ گئی، اس کے سردار۔ اب اس ضمیر کو واپس پلٹائیں قریب ترین اسم کی طرف، تو کیا ہے؟ فرعون، یعنی فرعون کے سرداروں، یہ واو کس پہ عطف ہے؟ کی طرف۔ الہ فرعون و ملئہ، بھیجا فرعون کی طرف، و ملئہ، اور اس کے فرعون کے سرداروں کی طرف بھیجا، ساروں کو ہی اس کے اندر لے لیا، یعنی کہ سارے کے سارے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انبیاء کو بھیجا تو کس کی طرف بھیجا جی؟ سرداروں کی طرف۔ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اس کی طرف، ہیڈ آف دا گورنمنٹ آج کل علیحدہ ہو گیا، ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہو گیا، ہیڈ آف گورنمنٹ اور ہو گیا۔ اس زمانے میں تو وان نال کیا کہتے ہیں جی، ہر فن مولا کے کیا، ایک ہی ذات میں سب سما جاتے ہیں۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، صدر ہے نا، صدر، وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے۔
ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے، جو کہ چیف ایگزیکٹو بھی ہوتا ہے۔ اس کو اس لیے علیحدہ کر دیا ہے ریاست اور حکومت کو، تاکہ آپ حکومت پہ اگر اعتراض کریں یا اس کے خلاف ریلیاں نکالیں یا کچھ بھی کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، کیونکہ آپ گورنمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں، اسٹیٹ کے خلاف نہیں کر رہے۔ لیکن اگر آپ ریاست کے خلاف نکل آتے ہیں، مثلا ایک MNA کو چپیڑ مارنا یہ کوئی اتنا خاصا جرم نہیں ہے، لیکن ایک فوج کے سپاہی کو چپیڑ مارنا، جو پولیس کی وردی میں ایک آدمی ہے اس کو چپیڑ مارنا جرم ہے، کیونکہ وہ بندہ نہیں ہے، وہ ریاست کا ایک مورا ہے، یا کیا آپ کہہ لیں کارندہ ہے۔ اگر آپ کے سامنے آپ یہ ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں، جہانگیر صاحب بیٹھے ہیں، ASF والے کو چپیڑ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی سپاہی کو ماری، آپ نے ریاست پاکستان کو چپیڑ ماری ہے، کیونکہ وہ وردی میں نہیں ہے، ویسے گھوم رہا ہے تو پھر بے شک پکڑ کے اس کو رگڑا لگا دو۔ لیکن MNA MPA کو وہ ان کے خلاف آپ نعرے بازی کریں، گالیاں دیتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو، اس پہ آپ پہ ہائی ٹریزن یعنی کہ بغاوت کا نہیں لگے گا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آرمی کو ہی نہیں مانتا یا میں ان محکموں کو ان کے خلاف میں بغاوت کرنے لگا ہوں، تو یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے۔ ہاں جی، کس کا جی؟ نہیں وہ گورنمنٹ ہے نا جی، اسٹیٹ تو نہیں، اسٹیٹ تو وہ ہے جو ادارہ ہے۔ آپ رینجر میں رہے ہیں، رینجر ایک ادارہ ہے اور ریاست کا ادارہ ہے۔ ہاں جی بالکل۔ تو الا فرعون و ملئہ، سرداروں کی طرف بھیجا، اتبع، ویسے کیا مادہ ہے اس کا جی؟ تبع یتبع، پیروی کر، اور اتبع یتبع، اس میں اہتمام شدت باب افتعال آ گیا نا، اس میں ایک شدت اہتمام شامل ہو گیا۔ اتبع یتبع، اہتمام کے ساتھ کسی کے قدموں کی، کسی کے نقش قدم پہ چلنا۔ اب اہتمام کیا ہے؟ اہتمام کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی آدمی کے دھیان میں یہ بات ہو کہ میں نے یہ اسی کو فالو کرنا ہے، میں اسی ایک بندے کے پیچھے چلنا ہے، اور کچھ بھی نہیں کرنا میں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ دھند جب پڑتی ہے، سردیوں میں بہت زیادہ دھند پڑتی ہے، آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو ایک گاڑی نا دوسرے گاڑی کے آسرے پہ چلتی ہے، اگلی گاڑی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی ایک گاڑی تھی، تو گاڑی اگلے پیچھے کے اس کے پیچھے دوسری لگی، تو آخر نا پچھلی گاڑی جا کے دڑل کر کے ایک گاڑی کے ساتھ ٹکر ہو گئی۔ تو وہ نیچے اترا، کہتا بندے کے بچے تمہیں چلانے کا نہیں پتا؟ اس نے کہا اگلے کو دیکھو۔ اگلے کو دیکھتے دیکھتے آگے گئے جب، تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں تو اپنے گھر میں آ کے میں نے گاڑی کھڑی کی ہے، یعنی اس کے پیچھے چلتے چلتے گاڑیاں ان کے گھر میں داخل ہو گئی سڑک سے اتر کے۔ تو یہ ہے اتباع، اگلے کو فالو کرنا، باقی کسی چیز کو نہیں دیکھنا، ایک ہی پیچھے چلنا۔ تو اتباع، یہ الف جو ہے حمزۃ الوصل ہے، تو اتباع اس نے پیروی، اور اتباع اور اتبعوا سب نے پیروی کی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فتبعوا، تبعوا اگر یہ زیر آ جائے نا اس کے نیچے، فتبعوا بن جائے، تو یہ کون سا فعل بن جائے گا؟ مضارع بن سکتا ہے فتبعوا سے۔ مضارع تو واو الف تو مضارع میں نہیں، وہ تو ایک صورت میں ہوتا ہے امر۔ کون سا فعل بنے گا؟ امر بن جائے گا فتبعوا، کیونکہ فعل امر میں کیا ہوتا ہے جی؟ اڑ جاتا ہے۔ تو فتبعوا کا مطلب ہے کہ تم پیروی کرو۔ تو فتبعوا اس نے پیروی کی، اور واو الف سے انہوں نے پیروی کی۔ کنہوں نے جی؟ اب اس کو واپس پلٹائیں گے تو کہاں چلا جائے گا؟ ملعون، سرداروں۔ الی فرعون و ملئہ، اس لیے یہاں سے ایک بات نکلتی ہے، یاد رکھیے گا، الی فرعون و ملئہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ فتبعوا، وہ تو پیروی کرتے تھے، تو ان کی طرف علیحدہ کیوں بھیج دیا؟ ایک فرعون کی طرف ہی بھیج دیا ہوتا، کافی نہیں تھا؟
فتبعوا انہوں نے پیروی کی. اب اس کا مفعول ہے انہوں نے، فاعل انہوں نے، فاعل کون ہے؟ ہم. انہوں نے فعل، پیروی کی کیا ہے؟ فعل. مفعول امر. حالت نصب میں آپ نے دیکھا اس فعل کا آگے آپ نے کہا تھا جی میں اس کو فرعون کو مفعول کہہ سکتا ہوں، تو مفعول کے لیے فعل ہونا شرط ہے، تو یہ پیروی فعل ہے. اس کا مفعول آ گیا امرا حالت نصب میں. امرا کا مطلب آگے بھی ہم نے پڑھا ہے، حمزہ میم اور را. امرا، امرا یامرو امرن. امرن کا مطلب کیا ہے؟ حکم، کام، مشورہ، سارا کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا اس نے حکم دیا، یامر وہ حکم دیتا ہے. امرن اس میں ذات ہے حکم، تو یہ امرن تھا تو مفعول ہوا فتبعوا کا، تو مفعول کی حالت کیا ہوتی ہے؟ نصب ہوتی ہے، تو بن گیا امرن حکم. لیکن یہاں پہ امرن سے ہلکا ہو گیا، امرن سے امرا ہو گیا، تو یہ بن گیا مضاف. مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کا حکم؟ تو امر فرعون، یا فرعون پہ پھر زبر آ گئی ہے، حالانکہ یہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مجرور. یہ حالت جر میں ہی ہے، لیکن یہ کیونکہ غیر منصرف ہے تو اس لیے یہ زبر لے گیا اس نے. تو امر فرعون مضاف مضاف الیہ، ترجمہ ایسے کریں گے فرعون کے حکم کی، انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، اطاعت کی، اتباع کی. کنہوں نے جی؟ سرداروں نے. الی فرعون و ملئہ فاتبعوا امر فرعون. ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی جو کہ سروس میں پولیس ملازم ہیں یا کوئی بھی، تو افسر صاحب کا چلو اے مارو تشدد یا اور الٹے سیدھے کام، تو وہ کیا کہتے ہیں جی؟ ہم تو گنہگار نہیں ہیں جی، ہمیں تو آرڈر دیا افسر صاحب، ہم کیا کریں؟ تو فرعون نے آرڈر ہی دیا تھا نا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ایک روایت نقل کی ہے کہ من مشا مع ظالم، یہ روایت بلکہ میں لکھوں تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ ہمارے جو ایک مسکنسیپشن ہے وہ کتنی شدید ہے. من مشا مع ظالم، من جو کوئی مشا چلا، مع ساتھ، ظالم، اب یہ نکرہ ہے ظالم، تو کیا ہوگا؟ کسی بھی ظالم کے ساتھ. من مشا مع ظالم، جو کسی بھی ظالم کے ساتھ چلا. لیکویہ، تاکہ اس کو تقویت پہنچائے، طاقت دے. یعنی جب بھی کوئی آدمی ظالم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ظالم تو طاقتور ہو جاتا ہے. من مشا مع ظالم لیکویہ، تاکہ اس کو طاقت پہنچے. وا ہوا یعلم، واؤ کے بعد ضمیر آ جائے تو کیا ہوتا ہے جی؟ حالت ہوتی ہے. اس حال میں کہ وہ جانتا تھا انہ ظالم، وہو یعلم انہ ظالم، وہ جانتا تھا، یہ جانتے ہوئے، وہو یعلم، اور وہ یہ جانتے ہوئے کہ انہ ظالم، کہ جس کے ساتھ میں چل رہا ہوں در حقیقت وہ ظالم ہے. فقد
خرج من الاسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى مع ظالم لیقویہ وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام، تو وہ اسلام سے نکل جائے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو کسی ظالم کے ساتھ چلا، اب یہ حدیث انہوں نے نقل کی تھی، اب ان کو حکومت نے پکڑ لیا، قید میں ڈال دیا۔ اب سامنے جو ہوتا ہے قید خانے کے سامنے ایک ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے یا بندوق پکڑے یا تلوار پکڑے، جو بھی آپ سمجھ لیں، ایک سپاہی گھوم رہا ہوتا ہے، تو اس سپاہی نے آ کے کہا کہ امام صاحب یہ بتائیں کہ وہ آپ نے ایک حدیث نقل کی، اس زمانے میں کوئی وہ بھی پڑھنے لکھنے والے تھے، وہ آپ نے ایک حدیث نقل کی ہے من مشى مع ظالم والی، جی۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی من مشى میں آتا ہوں، یعنی ظالم تو حکمران ہے نا، خلیفہ ظالم ہے جس نے آپ کو یہاں پہ پکڑ کے آرڈر دیا ہے، جج ظالم ہے جس نے آپ کو قید کر دیا ہے، تو میں جو ہوں یہاں پہ میں تو ایک سپاہی ہوں، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، ڈیوٹی کرتا ہوں پیسے لے کے، اللہ پاک کا فضل ہو رہا ہے، تو من مشى، تو میں بھی من مشى میں ہوں، سپاہی نے کہا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا من مشى ہوتے ہیں جو ان کے کپڑے دھوتے ہیں، ان کو کھانا بنا کے دیتے ہیں، کلاس 4 ٹائپ، جن کا کوئی کسی کام میں عمل دخل نہیں ہوتا، جو کھانا پکا رہے ہیں، بوٹ پالش کر رہے ہیں، کپڑے استری کر رہے ہیں، اور کوئی چیز لا کے دے دی، میز درست کر رہے ہیں، جی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، وہ من مشى ہے۔ تم تو بھائی خود ظالم، تم حصہ ان کا اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں من مشى میں آتا ہوں کہ نہیں۔ تو یہ جب کوئی آدمی ظلم کرنے لگتا ہے تو وہ یہ سوچ لے بھائی کہ میں بچنے والا نہیں ہوں اس ایکسکیوز پہ کہ جی میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، مجھے تو سردار جی نے آرڈر دیا، افسر صاحب نے آرڈر دیا ہے، میں تو مجبور ہوں، میں کیا کروں۔ تو یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں کہ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، وہ جو سردار جنہوں نے فرعون کی پیروی کی نا، ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ یہ بھی اصل میں فرعون کا ہی پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ وَمَا أَمْرَ، اور ما نافیہ ہے، کیسے پتہ چلا جی نافیہ جی ڈاکٹر صاحب؟ بے رشیدن، اس کی خبر پہ ایک ماں کا اسم ہوتا ہے، ایک ماں کی، تو جو خبر ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ با آ گیا، با آ گیا تو یہ پتہ چل گیا یہ ماں نافیہ ہے، اور نہیں ہے یا نہیں تھا، جو اس زمانے کی بات کریں تو کیا اس کا اسم کیا ہے؟ امر فرعون، سوری امرو ہوگا یہ، کیونکہ یہ اسم ہوتا ہے ماں کا وہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ ہاں جی، وما امرو، اب دیکھیں جو ماں کا اسم ہے وہ کیا ہے؟ حالت رفع میں، تو میں نے غلطی سے لکھا گیا امرا، تو ما امرو فرعون، یہی ترکیب ہے مضاف مضاف الیہ والی، امرن سے امرو بن گیا، تو یہ حکم، حکم کس کا حکم جی؟ فرعون، یہ مضاف ہے اور فرعون کیا ہے؟ مضاف الیہ، ترجمہ ایسے کریں گے وما امر فرعون، اور فرعون کا حکم نہیں تھا، کیا نہیں تھا؟ رشیدن، اصلاح یافتہ، یعنی کہ اس کا جو ہے نا، جس کا ترجمہ ہم کر دیں گے یہاں پہ درست، یعنی کیا ترجمہ کیا جی آپ کے پاس؟ ہاں، یعنی کہ اس فرعون کے فیصلے میں رشد نہیں تھا، بھلائی نہیں تھی، ہدایت نہیں تھی، یعنی کوئی فائدے والی چیز اس میں نہیں تھی۔ رشیدن فعیل ان کے وزن پر ہیں، تو وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم کوئی بھلائی والا حکم، یعنی اس کا کوئی جو فیصلہ تھا یا حکم تھا وہ درست نہیں تھا، بھلائی والا نہیں تھا۔ وما امر فرعون برشید،
یعنی فرعون کا جو فیصلہ تھا نا جی، یہ بھلائی والا نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں تھی، اس میں کوئی درست نہیں تھا۔ یعنی یہ کیوں کہا جی وما امر فرعون برشید، کیوں کہا؟ کیونکہ وہ سردار امر فرعون کا اتباع کر رہے تھے، اس کو فالو کر رہے تھے، جس چیز کو وہ فالو کر رہے تھے وہ ہدایت یافتہ نہیں تھی۔ یہ آپ کہہ لیں وما امر فرعون برشید، یہ ما اور با کو شامل کریں تو فرعون کا فیصلہ سراسر گمراہی کا تھا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا، او کو لمبا کیوں کیا جی؟ پیش کے بعد واو آ گئی تو یہ مد اصلی بن گیا اور آگے حمزہ آ گیا۔ فَاتَّبَعُوا امر فرعون وما امر فرعون برشید، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا